پیچھے اپنے کمزور بچے چھوٹے بچے چھوڑ کے گیا ہے، تم بھی اپنے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلے گئے ہو، تو بڑا مسئلہ ہوگا، بڑی پریشانی ہوگی کہ ان کا حل کیا ہوگا، ان بچوں کی حفاظت اور تربیت کیسے ہوگی، ان بچوں کے حقوق کا تحفظ کیسے ہوگا۔ میرے جانے کے بعد ہر باپ کو یہ ڈر ہوتا ہے، ہر باپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا میرے بعد کیا بنے گا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابو حنیفہ کے اجلہ شاگردوں میں سے، انہوں نے زندگی کا اکثر حصہ بعد میں حرم کعبہ میں گزارا، یہیں وہ رہتے تھے، اور بڑے اولیاء اللہ میں سے بڑے عالم ربانی تھے اور بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ اب فوت ہونے لگے تو بیوی کہنے لگی یہ بچیاں ہیں پیچھے، ان بچیوں کا کون ہوگا، گھر میں تو کوئی چیز ہے نہیں اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو میری بچیوں کو لے کر فلاں پہاڑ پر وہاں پہنچ جانا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ فضیل تو نے اپنے پاس بلا لیا، یہ بچیاں وہ پیچھے چھوڑ گیا، اب یہ بچیاں جانے اور تو جان، تیرے حوالے، تو بری و ذمہ ہو جانا۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہ فوت ہو گئے، جا کر اس پہاڑ پر اس نے ان بچیوں کو کھڑا کر کے دعا مانگی، یا اللہ فضیل کو تو نے اپنے پاس بلا لیا اور یہ اس کی بچیاں ہیں، تیرے سوا ان کا کوئی والی وارث نہیں، تیرے سپرد کرتے، لہذا تو ہی ان کی حفاظت کر، یہ تیرے سپرد ہیں۔ اب دور سے وہاں قافلہ گزر رہا تھا تو وہ قافلے کے بادشاہ نے دیکھا کہ پہاڑ پر یہ عورتیں بچیاں کھڑی ہیں، اس نے لوگوں کو بھیجا جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ گئے جا کر لے کر آئے، نیچے اترے، انہوں نے کہا یہ فضیل ابن عیاض کی بیٹیاں ہیں اور وہ تو فوت ہو گئے، اور انہوں نے کہا تھا میرے فوت ہونے کے بعد ان کو اللہ کے سپرد اس طرح کر دینا۔ اس نے اسی وقت کہا کہ ان بچیوں کو ہمارے حوالے کر دو، میرے 2 بیٹے ہیں، ان کے ساتھ میں ان کا نکاح کروں گا اور ان کو میں اپنے گھر میں رکھوں گا، ان کی میں نگرانی کروں گا، میں ان کا خیال کروں گا۔ اب یتیم جس کا بظاہر دنیا سے اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے، جو اس کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کا باپ گیا اس معاشرے سے، کیا اس معاشرے کے باقی لوگ بھی مر گئے، اس کے اہل علم بھی مر گئے ہیں، اس علاقے کے تاجر لوگ بھی مر گئے ہیں، اس علاقے کے حکمران بھی مر گئے ہیں، یہ سارے مر گئے ہیں، وہ کدھر چلے گئے؟ جس کا باپ نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا ولی من لا ولی له، جس کا کوئی والی وارث نہیں، اس کا محمد الرسول اللہ والی وارث، ہم اس کا نگرانی کا پورا نظام بنائیں گے۔ تو رسول اللہ یہ قرآن کیا چیز لے کر آئے؟ ہر آدمی کے حقوق کے تحفظ کا علم، ہر آدمی کے حقوق کے تحفظ کا عمل، ہر آدمی کے حقوق کے تحفظ کے لیے پورا امن کا اور عمل کا نظام پیدا کرنا سب مسلمانوں پر اللہ نے فرض کر دیا کہ اب کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ اب قیامت کے دن اللہ جل شانہ سب سے پوچھیں گے کہ تم نے ان چھوٹے یتیم بچوں کے حقوق کے حوالے سے کیا کیا؟ اسی لیے تو حضور نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، میں اور یتیم کا کفیل جنت میں اس طرح ہوں گے، یہ بڑی انگلی میں ہوں اور یہ چھوٹی انگلی شہادت والی انگلی، یہ کفیل ہوگا جنت میں میرے ساتھ، یتیم کا کفیل وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یتیموں کی کفالت کرنا مسلمان حکمرانوں کے ذمہ فرض ہے، وہ اس کا نظام بنائیں گے، اس کا پورا اہتمام کریں گے۔ تو قرآن کہتا ہے تم اپنی موت کو ذہن میں رکھو، یہ سمجھو کہ وہ نہیں گیا میں چلا گیا، اب میرے پیچھے میرے بچے اور وہ کمزور ہیں، وہ خود کمائی نہیں کر سکتے، ان کا مال ہے، اب ان کی مال کی حفاظت کیسے ہوگی، کون کرے گا؟ خافوا علیہم، اب جانے والا اپنی اولاد پر ڈرتا ہے،
یہ سمجھو کہ میں چلا گیا ہوں، وہ نہیں گیا۔ اگر وہ موجود ہوتا، تم چلے جاتے تو تم کیا پسند کرتے اپنی اولاد کے حق میں؟ فرمایا دوسرے کی اولاد کے حق میں وہی پسند کرو، دوسرے کی اولاد کے حق میں وہی پسند کرو، تو دیکھو سارے فیصلے صحیح ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک آدمی فوت ہونے لگا، وہ اپنی فوت ہوتے وقت اپنی اولاد جو اس کی چھوٹی تھی، اپنے ایک قریبی دوست کو اس نے بلایا اور ایک تھیلی دینار کی اس کے سپرد کی، میرے بچے تو چھوٹے، تیرے ساتھ میرا بہت تعلق ہے، پیار ہے، محبت ہے، تو میرا دوست ہے، اب یہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں یہ درہم دینار کی تھیلی، جب یہ بڑے ہو جائیں تو ان میں سے جو چیز تجھے پسند ہو وہ ان کو دے دینا، جو چیز تجھے پسند ہو ان کو دے دینا، دوسری اپنے پاس رکھ لینا۔ اب بچے بڑے ہو گئے، اب بڑے ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے ان کو بلایا اور بلا کر ان کے باپ کی وصیت سنائی کہ تمہارا باپ مجھے وصیت کر کے گیا تھا کہ یہ تھیلی دیناروں کی ہے بھری ہوئی، یہ تم رکھ لو، ان میں سے جو چیز تمہیں پسند ہو یہ تم لے لو اور باقی ان کو دے دینا۔ تو جب وہ بڑے ہو گئے تو اس نے دینار کی تھیلی خالی کر کے خالی تھیلی ان کو بھیج دی، دینار سارے اپنے پاس رکھ لیے، کیونکہ تمہارے باپ کی وصیت تھی، تو لہٰذا دینار اپنے پاس رکھ لیے، تھیلی ان کے پاس۔ اب یہ مسئلہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے پاس آیا، فرمایا بھائی اس نے فیصلہ الٹ کیا ہے، اس کو تھیلی پسند تھی، لہذا تھیلی اس کی ہے، دینار اس کے ہے۔ اس کے باپ نے وصیت کی تھی جو چیز تجھے پسند ہو وہ اپنے پاس رکھ لینا، دوسری ان کو دے دینا، تو اب اس کو پسند تو درہم تھے نا، ان کا جو درہم جو تجھے پسند ہو وہ ان کو دے دینا، تو اب اس کو تو درہم پسند تھے، دینار پسند تھے، وہ اپنے پاس رکھ لیے۔ ان کا فرمایا بھائی فیصلہ اس نے الٹ کیا ہے، لہٰذا اس کو پسند درہم اور دینار تھے، یہ ان بچوں کا حق ہے، تھیلی اس کو پسند نہیں تھی، تھیلی اپنے پاس رکھے۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی تھیلی تم لے لو اور دینار ان کے واپس کرواؤ۔ اب دیکھو یتیموں کی حمایت میں دلائل لے کر آنا، ظاہری طور پر اس کے باپ ان کے باپ نے ایک ایسی بات کہی جس کا تعین کرنا ہر آدمی کے لیے مشکل ہے، لیکن وہ بھی سمجھدار آدمی تھا، سمجھدار تھا، اس نے بھی اپنے دوست کو بلا کر مال کی حفاظت کا طریقہ کار بھی بنا لیا۔ اس لیے یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ ہر آدمی اپنے مال کی حفاظت عقل کے ساتھ کرے۔ اب قرآن نے بھی یتیم بچوں کا معاملہ پیش کیا، اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر، ان دونوں کے سفر میں 3 واقعات آئے، اور تیسرا واقعہ کیا تھا کہ وہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو دیوار کھڑی کی انہوں نے 2 نبیوں نے، وہاں پہنچے تو دیوار گرنے لگی تھی، بھوکے پیاسے تھے، موسیٰ علیہ السلام خضر نے کہا کہ اب اس دیوار کو گرانا ہے اور گرا کر مٹی گارا گوندھ کر اس دیوار کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب بات ہے، بستی والوں نے ہماری مہمانی نہیں کی اور آپ کہتے ہیں الٹا یہاں بستی والوں کا کام کرنا ہے، مفت میں دیوار کھڑی کرنی ہے، پہلے گرانی ہے، پھر گارا گوندنا ہے اور پھر دیوار کھڑی کرنی ہے، مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ اور میں حضرت خضر نے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیوار ہم نے کیوں کھڑی کی، کیوں اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، اس شہر کے 2 یتیم بچوں کے دیوار تھی، وکان تحتہ کنز لہما، باپ چلا گیا اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ رکھ کے گیا، اب یہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ اٹھا کر لے جاتے، اللہ نے 2 نبی بھیج دیے کہ ان یتیموں کی دیوار کی حفاظت کریں تاکہ دیوار کی حفاظت سے ان کے خزانے کی حفاظت ہو جائے۔ اب اللہ کے 2 جلیل القدر نبی خزانے کی حفاظت، یتیموں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ فرمایا دوسری بات یہ تھی وکانا ابوہما صالحا، ان کے ماں باپ نیک تھے،
ہمارے تایا جان یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر ہمیں سمجھاتے تھے، جب ہمارے والد صاحب فوت ہوئے، ہمارے سارے بھائی چھوٹے تھے، تو انہوں نے فرمایا بھائی تمہیں لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یتیموں کے سر پر اللہ بھی ہاتھ رکھتا ہے، اللہ تمہارا انتظام بھی کرے گا۔ دیکھو ان کے ماں باپ نیک تھے اور یتیم تھے، اللہ ان کی حفاظت کی، تو اللہ تمہاری بھی حفاظت کریں گے، آگے تمہارے لیے بھی اسباب پیدا کریں گے۔ ماشاءاللہ حاجی نور اللہ صاحب، یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عمر برکتیں دے کہ انہوں نے ہمارا پورا ساتھ دیا ہر میدان میں۔ اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا ہے نیک لوگوں کو اور وہ بھی اس کا تحفظ کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے ماں باپ نیک تھے، ماں باپ کی نیکی کا اثر، وہ فرماتے تھے مفسرین نے لکھا ہے 7 پشتوں تک جاتا ہے۔ آج ماں باپ نیک ہیں، 7 پشتوں تک اس کا اثر جائے گا نیکی کا، ان کی دعائیں ان پر اثر کریں گی، ان کے اعمال 7 پشتوں تک اثر کریں گے۔ آج آپ قرآن پاک میں درس میں بیٹھے ہوئے اللہ کا علم اور دین اور حکم سیکھ رہے ہیں، تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ نسلوں میں بات پہنچتی ہے، صدیوں تک یہ بات جاتی ہے۔ ایک دفعہ صدق کے دل سے کوئی عمل کیا جائے، اللہ اس عمل کو نسلوں میں زندہ کر دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں سے کتنی پشتوں میں اللہ نے نبوت کو جاری کر دیا۔ آج نبوت تو جاری نہیں ہوگی، نبوت کا علم اور فیض چلے گا، اس فیض اور اس کی برکت سے ہماری نسلیں بابرکت ہو جائیں گی اگر ہم برکت والا قدم اٹھائیں گے۔ اس لیے خیر کے کاموں میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، لوگوں کو چاہیے کہ یتیموں کے مال، ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈریں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جہاں بات کرنے کی ضرورت پیش آئے، بڑے لوگوں کو، مال لینے والوں کو، رشتہ داروں کو نہ دیکھیں، یتیم اور کمزور کو دیکھ کر اپنی رائے دیں، فیصلہ دیں، یہاں اس کا حق کیا بنتا ہے، قول سدید، صحیح بات کریں۔ اور پھر اللہ نے تنبیہ بھی کر دی، ڈر بھی سنا دیا، یہ مت سمجھو یتیم کا مال کھا کر ہضم کر جاؤ گے، یتیم کا مال کبھی ہضم نہیں ہوگا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یتیم کا مال کھاتے ہیں یہ ظلم، ناحق۔ فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ٹھونس رہے ہیں، مال نہیں کھا رہے، یہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ تو جس پیٹ میں جہنم کی آگ دنیا میں چلی جائے اس کا حال کیا ہوگا؟ آخرت کی جہنم کی آگ اسی سے پیدا ہوگی۔ یتیم کا مال کھایا ہے، یہی مال جہنم کی آگ کی شکل میں ان کے اندر سے ابلے گا، برے اعمال پیدا ہوں گے۔ اب مال یتیم کا حرام کھائیں گے تو ان سے نیکی سرزد ہوگی، ان سے ایمان نکلے گا، ان سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت والے اعمال پیدا ہوں گے، ان کے گھر میں برکت آئے گی، ان کے سوچنے، بولنے، سمجھنے، قدم اٹھانے میں ان کے لیے کوئی نفع پیدا ہوگا، جو کام کریں گے وہی ان کے لیے مصیبت بنے گا۔ اس لیے فرمایا جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ جہنم تو تباہی اور عذاب کا نام ہے۔ جو یتیم کا مال اپنے پیٹ میں ڈالے گا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال کر جہنم کا مستحق بنے گا۔ تو یتیم کے ساتھ ظلم یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک بڑے آدمی کے ساتھ بھی ظلم پسند نہیں کرتا قرآن، یتیم کے ساتھ تو بالکل ہی پسند نہیں کرتا۔ اللہ اس کے حق میں قرآن میں آواز اٹھا رہا ہے تو میں اور آپ نہیں اٹھا سکتے؟ جب اللہ آواز اٹھاتے ہیں، اللہ کے رسول آواز اٹھاتے ہیں، قرآن اس کے حق میں بولتا ہے، مسلمان کیوں نہ بولے گا؟ تو قرآن نے ہر مسلمان کو کھڑا کر دیا یتیم کی حمایت میں کہ تم نے اس کی حمایت میں بولنا ہے۔ اللہ ہمیں کمزوروں، یتیموں، غریبوں اور محتاجوں جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ہمیں بھی ان کے حق میں کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قرآن پاک کے ان احکامات کا ہمیں عمل نصیب فرما دے، اس کی برکتیں نصیب فرما دے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو چھوڑ مریں اپنے پیچھے کمزور اولاد، خافوا علیہم، جن کے حقوق کے بارے میں وہ ڈرتے ہیں، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، ان کو چاہیے کہ وہ یتیموں کے حق میں بھی اللہ کے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ان کے حق میں سیدھی انصاف کی حق بات کہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، بے شک جو لوگ کھا جاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق، انما یاکلون فی بطونہم نارا،
بے شک وہ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب داخل ہوں گے اس آگ میں۔ صدق اللہ العظیم۔ کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد واقعہ